دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو انہوں نے فرمایا ان کے ہمارے طلاق کے مسائل ان سے بالکل بہت زیادہ ان میں اختلاف ہے، یعنی بہت بالکل مختلف ہیں۔ ان کے ہاں تو جی گواہ ڈھونڈو فلاں ڈھونڈو، ہمارے ہاں کوئی گواہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے فَبِيَدِهِ، اگر کوئی طلاق کا فیصلہ کرے تو سال لگ جاتا ہے پورا۔ فَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح، کہ نکاح کی جو گر ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے اس کو کھول دے۔ اب وہ کھولے اکیلے کھولے، کسی کے سامنے کھولے، یا وہ زبان سے کھولے، تحریر سے کھولے۔ جیسے ایک صورت ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر گن پوائنٹ پر کسی سے لکھوائی گئی طلاق اور اس نے زبان سے نہیں بولی تو اس صورت میں لکھنے سے اس کی طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر زبردستی بلوا دی تو بہرحال جو ہے نا اس کی طلاق نافذ ہوگی۔ اور اس کی پیچھے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو تین چیزیں ثلاثن جدن جدن وعزل جدن، وہ تین ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ اگر ایام مخصوصہ میں نہ ہو اور پیٹ سے، ہاں اگر ایام، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ایام مخصوصہ میں اس نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ہاں لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کھا لیا منہ ڈال کے تو سنت کے خلاف کیا، حاملہ ہے تب بھی ہو جائے گی؟ جی جی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ حاملہ کے حوالے سے عدت کے مسائل ہیں کہ اگر ویسے طلاق دی گئے حاملہ کو تو اس کی طلاق کی عدت جو ہے نا وہ تین، یعنی کسی بھی کیفیت میں اگر 3 بار کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی، اور جو حاملہ ہے تو اس کی جو وضع ہے اس کی الگ موضوع کر لیں گے جناب۔ عدت میں فرق ہے، اب تو بڑی تفصیل سے جی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ امید ہے کہ جیسے میں نے سنا ہے مفتی صاحب کو ایک ایک لفظ مفتی صاحب بھی سماعت فرمائیں گے۔ جی آپ بات یہ ہے کہ ابو رکانہ سے بات شروع کر جائے تو الطلاق مرتان سے شروع کرتے ہیں۔ مرتان تثنیہ کا صیغہ ہے، مرتان علماء موجود ہیں، طلاق 2 ہیں۔ اچھا یہ اکٹھوں کا ذکر نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ کیا کیفیت ہے اس کی۔ 2 پہلے ہوتی ہے مرت، پھر ہے مرتان، پہلے 1 پھر 2، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ خیر ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نہیں ہے، اگر جو انہوں نے اس میں کلام کی بات کی ہے، ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، ایک روایت ابو داود کے اندر ہے، ایک روایت اسی طرح سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور تینوں روایات کے اندر ایک وقت میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اس میں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی، اور میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی 1 طلاق ہوئی ہے۔ جو ابو داؤد میں کہہ رہی تھی، بتہ والی روایت میں نے ابو داؤد میں نہیں دیکھی، ٹھیک فرما رہے ہوں گے، لیکن وہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے جس میں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ ابو داؤد کا صفحہ نمبر، کتاب حدیث نمبر سامنے، باب نمبر یہ موجود ہے، کتاب الطلاق باب نسخ المراجع بعد تطلیقات الثلاث، سنن ابو داؤد موجود ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے رجوع کر لو، تمہاری 1 طلاق ہوئی ہے، اور میں رجوع کرنا چاہتا تھا۔ اب جب ایک روایت 3 طرق سے آ جائے، یعنی اب مسند احمد بھی روایت کر رہی ہے، اسی طرح ابو داؤد بھی روایت کر رہی ہے، اور وہ کن سے؟ اللہ کے رسول سنتے۔ آپ ایک پر تو اگر کلام کر دیں اور دوسرے طرق سے آ جائے، پھر تیسرے طرق سے آ جائے تو وہ روایت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسند احمد نقل کر رہی ہے، ابو داؤد نقل کر رہی ہے، اسی طریقے پر جو ہے سنن نسائی اس کو نقل کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شارع ہیں، انہوں نے میری 3 طلاقوں کو 3 نہیں قرار دیا، میری 3 طلاقوں کو انہوں نے 1 طلاق قرار دیا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ تینوں شامل ہو گئی؟ اور یہ روایت ایک طرح سے نہیں، 3 طرق سے لے کے آئے ہیں، اور جب 3 طرق سے لے کے آئے ہیں یہ حسن لغیر ہی نہیں ہوئی بلکہ حسن لذات ہی بن گئی ہے کہ مختلف طرق سے آئی ہے۔ ٹھیک، ابو داؤد نے نقل کی وغیرہ وغیرہ۔ دوسری روایت جو انہوں نے ذکر کی محمود بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جذبات پہ انہوں نے جرح بھی کی کہ یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی، پڑھے تو صحیح مسلم کیا کہتی ہے، ان الناس قد استعجلوا فی امر، جس مسئلے میں رخصت تھی لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی، کانت لہم فیہ انات، اللہ نے رخصت دی، طلاقیں دیتے ہیں پھر رجوع کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، وہی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے تحذیراً یہ کہا خبردار آج کے بعد جو 3 دے گا وہ تینوں شامل ہو جائیں گی تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ تحذیر پر عمل کر رہے ہیں۔
तहज़ीरन उन्होंने ये किया और फिर इससे रुजू किया, और रुजू करने की 3 तुरुक से रवायत मौजूद है। आप फिर इस तरह जलाल में आके कैसे, उनका रुजू अगर साबित नहीं है तो बताएं, मैं आपको साबित करके जाता हूं कि किस तरह उन्होंने रुजू किया और रुजू करके बताया कि भाई कि ये मैंने तहज़ीरन किया था, आज के बाद वही अमल है, खलीफा मुस्लिमीन है, ठीक है ना। और इस पर फिर सहाबा का इजमा नकल करना, 27 सहाबा इकराम की मरवियात दीगर तुरुक से मिल जाती है, 27 सहाबा इकराम। और फिर इमाम शाफी रहमहुल्लाह के हवाले से इमाम तीनों का उन्होंने जिक्र किया, उनका इत्तिफाक है कि ये नहीं होती। दीगर उनके मुतालिक इमाम शाफी की रवायात मौजूद है, उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, और ये रवायत इमाम शाफी किताबुल आसार में मौजूद है, अपने शागिर्द से कहा तुम्हारी नीयत क्या थी, अगर तुम्हारी नीयत 3 तलाकों की थी तो ठीक है, तीनों हो जाइए, तुम्हारी नीयत क्या थी? उन्होंने कहा जी मेरी नीयत, मैंने तो तकरार में कहा है, मैंने तो तकरार, बोला कद तल्लक़्त वाहिदतन, किताबुल आसार में। अब महमूद बिन लबीद की रवायत वो भी वाज़ेह है कि मैं अल्लाह के नबी के पास आया और मेरी भी यही शिकायत थी, मैंने तलाक दी है, अब घर बसाना चाहता हूँ, कोई रास्ता बताएं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने पूछा कैसे दी? बोला तीनों इकट्ठे दे दी, फरमाया आपकी एक तलाक। जब दीन में हसानियाँ मौजूद हैं तो आप वो रवायात का क्या करेंगे? वो 100 वाली रवायत जिसका पूछ रहे थे कि हवाला क्या, हवाला भी मैंने ढूंढा, अय्यल्लाहु बि किताबिल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब से मजाक कर, इन रवायात का आप क्या करेंगे? तो लिहाजा तरीका बेहतर तो यही है कि एक वक्त में एक देनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, अलामा साहब भी कह रहे हैं, एक वक्त में एक देनी चाहिए। अगर किसी ने दे दी, ये इतनी हदीसें मौजूद हैं, आप उन पर जरा कैसे कर सकते हैं? आप हसानियाँ पैदा करें, इन्न दीन युस्रुन। हाँ, तलाक मजाक नहीं है, मुआशरे को चाहिए कि तलाकों के रुझान को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अगर दे दी किसी ने तो उसको आप मशवरा दें, नहीं रखना चाहते, आपकी बीवी पाक होगी तोहर में, आप फिर तलाक दे देना। मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो तलाक़ें दी जाती, एक मजलिस की 1 से ज़ायद तलाक़ें, उनकी 2 हैसियतें थी। एक हैसियत ये थी कि अगर 2 मरतबा या 3 मरतबा कहा है तो पूछा जाता था कि ये तलाक ताकीदन कही गई है या हर तलाक से मुस्तकिल तलाक नाफिज करने का इरादा किया। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसके नीयत के मुवाफिक वो अमल कर दिया जाता था, और यही हज़रत अबू बकर के ज़माने में हुआ। फिर हज़रत उमर के ज़माने में इब्तिदा में भी इसी तरह रहा, मगर फिर जब हज़रत उमर और इस्लाम फैला, लोग आए, भाई अब हर आदमी आके कहने लगा कि मैंने जो है वो इरादा ही एक का किया है, बाकी 2 हैं, वो एक रास्ता मिल जाता है ना, जैसे आजकल लोगों को रास्ता मिला हुआ। तो उस रास्ते के सद्देबाब के लिए कि अब ये फ़ैसला क्योंकि नीयत का हो गया, अब नीयत जांचना मुश्किल हो गया कि वो सच कह रहा है और एक तमाशा भी लग रहा है, तो उन्होंने ये फ़ैसला फरमा दिया कि अब ज़ाहिर पर फ़ैसला होगा, अब ज़ाहिर पर फ़ैसला। और ज़ाहिर तो 3 अल्फाज कहे हैं या 2 कहे हैं, तो जितने ज़ाहिर में अल्फाज कहे हैं वही नाफिज होंगे। अब ये वाली बात ख़त्म हो। अब उसके बाद भी कभी इस तरह का मामला हुआ हो, जब कोई बात ज़ाहिर हो गई हो, किसी ने बिल्कुल ज़ाहिर कर दिया हो, आज भी फैसला, यानी असल मसला तो वही है, अगर एक मरतबा कही और दूसरी मरतबा उसी की ताकीद की है तो वो तलाक नहीं है। एक सवाल मेरे जहन में है, तलाक नहीं है। एक सवाल है मेरे जहन में कि निकाह के वक्त गवाह भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी हैं, सीगे भी कहीं जारी होते हैं, हिजाब कबूल कराया जाता है, तो निकाह तो एक कदरे मुश्किल काम है तलाक की निस्बत, और तलाक जो गैर पसंदीदा काम है वो आसान है। तो इसमें शरीयत की क्या मशीयत आपको समझ में आती है कि एक जो बहुत एहसन काम है वो कदरे मुश्किल है, और जो काम ज़्यादा एहसन नहीं है, जिसको बुरा समझा गया है, वो आसान है? देखिए, गवाह से मुश्किल नहीं होती चीज़, मुअक्कद होती है, लेकिन वो 2 मिलाप है 2 लोगों का सारी ज़िंदगी के लिए, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कांटेक्ट करने जाते हैं तो उसके लिए गवाही की ज़रूरत पड़ती है। आप कांटेक्ट करने जा रहे हैं, एक मामला करने जा रहे हैं और ख़त्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ शरीयत ने इस चीज़ की ज़रूरत, मुस्तहसन ज़रूर है, इस्तेहबाब ज़रूर है कि आप उस पर गवाही कायम कर लें, लेकिन लाजिम नहीं है, ये शरीयत का हुक्म है। और तलाक बग़ैर गवाहों के हो जाती है, कोई गवाह ना हो, लेकिन एक बात इसमें ज़रूरी है,
طلاق نافذ کرنے کے لیے یا گواہ ہونے چاہیے یا طلاق دینے والے کا اقرار ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی اقرار نہیں مقام کرتا، اثبات میں مقام اثبات میں اگر اقرار نہیں کرتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے، پھر بغیر گواہی کے طلاق نہیں ہوگی. آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بات رہ گئی تھی مفتی صاحب، اگر اجازت ہو. آپ بھی مفتی صاحب نے کہا تقرار، کہ تقرار جیسے گلاس تاکید کے لیے. تو یہ مفتی صاحب نے اس میں اپنی میرے خیال تفسیر کی، میرے نزدیک تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ ہم نے تاکیداً روایت کے الفاظ ہیں. کیا روایت پڑھی ہے انہوں نے، روایت کے الفاظ ہی آپ کر لیں. جی ہو گیا. اس میں قد طلقت ثلاث، میں نے 3 طلاقیں دی. اسی حدیث مبارکہ کو ہمارے یہاں معلول کہا گیا ہے، اور معلول علت جس حدیث میں ہو، اور اس کی علت بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ اس کے مختلف طرق میں مختلف الفاظ آئے. سلاسن کا بھی لفظ آیا ہے، البتہ کا لفظ بھی آیا ہے. تو جب ایک ہی روایت کی مختلف روایتوں میں الگ الگ الفاظ آ جائیں تو وہ معلول ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو. اچھا میں اب آ رہا ہوں. میں اس کی طرح میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. کریں آپ، کریں ٹھیک ہے. حدیث رکانہ بنیادی طور پر ان کا مستدل ہے کہ 3 طلاقیں جو ہے نا ایک جگہ پر وہ ایک ہوئی. جی بنیادی طور پر انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور انہوں نے اگلی بات یہ انہوں نے کہی کہ جناب یہ مسلم شریف میں بھی ہے، سنن نسائی میں، مسلم نہیں، سنن نسائی میں. ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ جی میری نظر میں ابو داؤد شریف میں نہیں ہے البتہ کو میں اس لیے میں ذرا نمبر بالکل ہوگی، آپ نے صحیح نہیں، آپ نے چونکہ کہا کہ میری نہیں ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو، چونکہ ہم تو سننے والوں کے لیے یہ پیش کریں. یہ بابن فی البتہ تھا، یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2206 2206. بلوغ المرام اور دیگر جو کتابیں ان میں موجود ہے بڑا واضح طور پر کہ جو دونوں روایتیں انہوں نے پڑھی ہیں، مسند احمد کی اور دوسری، ان میں ابو اسحاق نام کے راوی ہیں، اور ابو اسحاق نام کے راوی کو انہوں نے واضح طور پر تحکیم کی ہے کہ یہ ضعیف ہے. اچھا. اور ایک جگہ پر جیسے میں نے پہلے اس پر جرا پیش کی، امام ابن حجر، فضابی، باقی لوگوں نے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ مجہول ہے. تیسری بات یہ کہ اس کے اندر اضطراب ہے کہ ایک جگہ سلاسن ہے، ایک جگہ پر طلاق بتہ کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ حدیث کا باقاعدہ اصول ہے کہ جب ایک ہی معاملے میں ایسی کنفیوژن کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، اور اضطراب یہ وجہ ضعف ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو خود امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں اور دیگر محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دونوں سے زیادہ یہ احسن ہے، ان سے زیادہ یہ بہتر ہے. ان کا حکم خود ان کے غیر مقلد علماء نے، یہ نیٹ پر ان کے موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اہل الحدیث جو علماء ہیں انہوں نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ سند اس کی ضعیف ہے. یہ اچھے الفاظ استعمال کیے، غیر مقلد سے اہل الحدیث. مہربانی آپ کی. لغوی معنی میں کہ چونکہ وہ تقلید کو نہیں مانتے تو اس لیے ان کے لیے غیر مقلد لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم ان کو اہل الحدیث کہہ دیتے ہیں بقول ان کے، اور یہ اہل الحدیث سے بھی پھر میں آپ کو کہوں کہ مقلد حضرات پھر مناسب ٹھیک ہے، مقلد ہیں، پھر آپ کو فخر ہے کہ ہم مقلد ہیں، تو آپ کو غیر مقلد کہنے میں ہیں جب حقیقت میں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم آپ کو، میں اب ادھر جو ہے نا جی حضرت، پھر آپ میں جو الفاظ بولوں گا، غیر مقلد صاحب نے یہ کہا، غیر مقلد صاحب نے یہ کہا، مقلد بولے آپ طنز اور نقد کی نیت سے نہیں بولے ہیں بلکہ تعارف کے لیے بولے ہیں. تعارف کے لیے بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ شیعوں نے یہ کہا تو یہ کہیں جی کہ نہیں ہمیں شیعہ نہ کہ وہ شیعہ کیا کہیں گے، اور ہم اہل الحدیث ہیں الحمدللہ. تو آپ نے مقلد کی ضد بنائی غیر مقلد. تو ہماری بات یہ ہے کہ آپ غیر مقلد ہی تو ہیں، ہم تقلید مانتے ہیں. ہم متبع ہیں. نہیں، آپ تقلید مانتے ہیں. مقلد ہیں، یہ مقلد ہیں، مقلد ہیں، ہم متبع ہیں. متبع مقلد ہے. نہیں، متبع اور مقلد فرق ہے.